نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عورت اگر خود مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ خواتین پر حج فرض ہونے کے لیے مالی استطاعت کے علاوہ محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے۔ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو محرم بنا کر حج نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے دوران عدت حج کا سفر کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے گئی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے۔ اسے مالک نے روایت کیا۔ حالت حیض یا نفاس میں عمرہ یا حج ادا کرنے کے لیے آنے والی خواتین کو بھی میقات سے احرام باندھنا چاہیے۔ اگر بیماری کا خوف نہ ہو تو ان کو احرام باندھنے سے پہلے غسل بھی کرنا چاہیے۔ خواتین کا احرام وہی لباس ہے جو وہ عام زندگی میں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص لباس بنانا سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح احرام باندھتے وقت خواتین کا سر کے بالوں کو باندھنا یا بال باندھنے کے لیے خصوصی کپڑا سلوانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شجرہ کے مقام پر حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے باعث حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا حالت نفاس میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسماء کو کہیں کہ وہ غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔